بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. اور پھر وہی بات جو قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. انتہائی قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جامع مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پہلا سالانہ پروگرام، کامیاب پروگرام آپ سب کو مبارک ہو. اللہ رب العالمین ایک ایک سجدے، ایک ایک حرف کا اجر ہماری اس ماں کو پہنچائے، ہماری اس خاتون کے نامہ اعمال میں لکھے جنہوں نے بڑا دل کرتے ہوئے یہ جگہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کی. آمین. یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں. ساری کائنات کا نظام جب اللہ تباہ کر دیں گے، خود پہاڑ اڑا دیے جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح. قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے، تو اس وقت یہ مسجد والی جگہ ایسے ہی اٹھا کر جنت کا حصہ بنا دی جائے گی. سبحان اللہ. تو کتنے مبارک فیصلے ہوتے ہیں. بعض اوقات وراثت میں لوگ لڑتے ہیں، جانے والا چلا گیا، بعد والے ایک ایک سرسائی پہ، ایک ایک چمچی پہ، ایک ایک چھنے پہ، ایک ایک داتری پہ، ایک ایک پلی پہ، ایک ایک کھیس پہ لڑتے ہیں. اور کتنے مبارک فیصلے ان لوگوں کے کہ جو اپنی وراثت رب کے نام کر کے چلے جاتے ہیں اور اپنے رب سے پھر وہ اجر بھی پاتے ہیں اور آخرت میں اس کا بدل بھی پاتے ہیں.
اللہ نے چاہا اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ صبح صادق کو اور ان کی ساری ٹیم کو، اس میں یہ ہمارے آفتاب بھی ہیں، یہ شاہد بھی ہیں، جتنے ہمارے نوجوان ہیں، یہ حافظ محمود صاحب بھی ہیں، یہ جتنے نوجوان ہیں اور ان کی سرپرستی کرنے والے علماء کرام، مفتی محمد اکبر صاحب اور دیگر وساوے والا کے جتنے ساتھی ہیں، ہمارے تبلیغی احباب ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، بچوں کو نہ ماریں بھائی جان، ادھار کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، میرے آنکھن پہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں. یہ بچے ہیں نا، بیٹے آپ بھی خاموشی اختیار کرو. ہمارے یہ جتنے احباب ہیں، ماسٹر صفدر صاحب ہیں، اسی طرح درجہ بدرجہ جتنے احباب ہیں، اللہ پاک سبھی کو اس کا بدل اور اجر نصیب فرمائے کہ ان کی سرپرستی، ان کی مشاورت، ان کی حوصلہ افزائی ہمارے ان جوانوں کو، نوجوانوں کو حوصلہ دیتی ہے. میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر اپنا وہ ساتھی جو نظریاتی، فکری طور پر، دینی طور پر ہمارے ساتھ وابستہ ہے، وہ ہمیں اپنے خونی رشتوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے ذاتی رشتوں سے زیادہ عزیز ہے. ہم سبھی مسالک کی قدر کرتے ہیں. ہم نے کسی مسلک کے خلاف جو مسلمان مسلک ہو، اور آج تو بالکل کمال ہو گیا سپریم کورٹ میں کہ حافظ سعد رضوی صاحب مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے تھے. سبحان اللہ. اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ مکمل ہوا تو مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کے ہاتھ میں حافظ سعد صاحب کا ہاتھ تھا اور وہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ فروعی اختلافات ہیں، اصولی نہیں. جن سے اصولی ہے پھر ان سے اصولی ہے. سبحان اللہ. یہ فروئی چھوٹے چھوٹے گھر میں بھائی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. خیر، ہماری کوئی تحریک بھی وہ اپنوں کے متعلق نہیں ہے، یہ سارے ہمارے اپنے ہیں. بے شک. اہل سنت والجماعت یہ آپس میں ایک بابے کی اولاد ہیں اور ساڑھے بابے سارے سانجے نے. بابے سارے ہمارے ساتھ وابستہ فکری نظریاتی کارکن دینی طور پر، اسے کسی سیاسی دھڑے سے، کسی سیاسی شخصیت سے میں پوری توجہ چاہوں گا. نظر انداز ہونا، مایوس ہونا تو مل سکتا ہے لیکن ہم سے نہیں. ریڑی بان سے لے کر مسجد کے امام تک جو دینی ساتھی ہے وہ ہمارا دست و بازو ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھیوں کا دفاع بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس حوالے سے میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ہمارے علاقے میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں کا وڈیرا جاگیردار بسا اوقات طبیعت میں، مزاج میں مولوی کے متعلق اگر کبھی کوئی اس کے خیال میں بھی کوئی غلط فہمی ہوئی تو ہم نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا ہے. ہم ترجیح دیتے ہیں اپنے ساتھ وابستہ کارکن کو، اس کی عزت و ناموس ہم پہ فرض ہے، اس کا دفاع ہم پہ فرض ہے. بس اوقات کوئی نہ کوئی کن ٹوٹا ایسے ہی وہ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تم جانتے نہیں میں بڑی شے ہوں. ہم کہتے کوئی شے نہیں، سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور ہم اپنے سے وابستہ لوگوں کو کبھی کسی اور دروازے کا مشورہ نہیں دیتے. کچھ باتیں بعض احباب سمجھے، بعض نہیں سمجھے، لیکن میں ہر مسجد، ہر مدرسہ، وہ میری مسجد ہے، وہ میرا مدرسہ ہے، اس کا دفاع میرے پہ لازم ہے. کبھی بھول کر بھی دماغ میں، ذہن میں یہ نہ سوچنا
کوئی لاوارث نہیں. ہم ایک مضبوط نظریہ، عقیدہ، مسلک رکھنے کے ساتھ ساتھ مضبوط نظم اور قیادت رکھتے ہیں. بے شک بے شک. سیرت کے عنوان پر مختلف موضوعات ہوتے ہیں. میں پھر سیرت کی طرف جانے سے پہلے بعض دوست سوچ رہے ہیں کہ قاری صاحب نے پتہ نہیں یہ باتیں کیوں کی ہیں. یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ ایک دو مرتبہ مغالطہ ہوا یہی آپ کے گاؤں میں، آپ کی اسی بستی میں، کہ ایک نے بھونک ماری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور پھر میرے سامنے وہ منظر ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں اللہ کے نام پہ معاف کر دو. بے شک بے شک. یہاں کے بدماشی دکھاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، وہاں بھیگی بلی کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں. تو جہاں تک قانون ہے قانون کا سہارا لیں گے، اور جہاں تک کسی کا مزاج یا کوئی بد مزاجی یا کبھی کوئی الجھن یا غلط فہمی یا بس اوقات بندہ کوئی نہ کوئی ایسا سوٹا لگا لیتا ہے نا، تو یہ بھی بندے کو خراب کرتا ہے. تو پھر جیسا مریض ہونا ویسا حکیم ہم تیار کرتے ہیں. سیرت کے عنوان پر مختلف موضوعات، کبھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، کبھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، اور کبھی مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر، کبھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر. یہ سارے سیرت کا حصہ ہیں. بے شک. یہ سارے موضوعات. مشن مصطفیٰ در حقیقت یہ مشن رسالت ہے. بے شک. مشن مصطفیٰ در حقیقت یہ مشن رسالت ہے. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے اس سے قبل، اور یاد رکھیں کہ مشن اس کا چلتا ہے جس کی دعوت چلتی ہے. بے شک. دعوت اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی. یہ کھانے پینے کی دعوت نہیں، میں پیغام رسالت کی بات کر رہا ہوں. دعوت اس کی چلتی ہے جو امت محمدیہ کا فرد ہے. پہلے نبی دنیا میں آئے اور نبی رسالت بھی لائے. پہلے نبی دنیا میں آئے، نبی کتابیں بھی لائے، لیکن جب نبی دنیا سے چلے گئے ان کا مشن فقط نبی کی ذات تک تھا. پہلے انبیاء کی مشن، پہلے نبیوں کی دعوت فقط نبیوں کی زندگی تک تھا. پہلے نبیوں کا مشن فقط نبیوں کی زندگی تک تھا. جب نبی دنیا سے چلے گئے ان کا مشن بھی دنیا سے چلا گیا. جب نبی دنیا سے چلے گئے ان کی کتاب بھی دنیا سے چلی گئی. نبی دنیا سے چلے گئے ان کی دعوت کلمے کا پیغام امت کے ذمہ نہیں تھا. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے اس امت کو یہ احساس دیا کہ اس امت کے ذمہ اللہ نے مشن رسالت کو باقی رکھا. اللہ نے میرے پیغمبر کے وجود کی برکت سے اس امت کو یہ احساس بخشا کہ اللہ نے اس امت اپنے نبی کو جو معجزات عطا کیے تھے اللہ نے اس نبی کی ختم نبوت کے صدقے امت کو بھی وہ عطا فرما دیے. تو نبی کا مشن بھی قیامت تک، نبی کا کلمہ بھی قیامت تک، مشن رسالت بھی قیامت تک، نبی کی دعوت بھی قیامت تک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان صحابہ، قاری نجیب شاہ معاویہ کا نعرہ تکبیر. میرے دوستو، میرے نبی اول بھی ہیں، میرے نبی آخر بھی ہیں، نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں. حضرت مفتی محمد اکبر صاحب کے پروگرام میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا،
وقت کی کمی کے پیش نظر میں اس پر اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکا کہ میرے نبی نبی اول بھی ہیں، میرے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ مسلمان امت بعد میں آئی، جنت میں پہلے جائے گی، مسلمان امتی بعد میں پیدا ہوا، جنت میں پہلے جائے گا، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نبی اول بھی ہیں، میرے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ مولانا عامر صاحب جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ ابھی ہوا نہیں تھی تو نبی کا وجود تھا، ابھی آگ نہ، نبی کا وجود پانی سے پہلے، نبوت کا وجود جنت سے پہلے، نبوت کا وجود ابھی کچھ نہ تھا اور نبی نبی تھے۔ اسی بات کی طرف اشارہ تھا، ابھی کچھ نہ تھا، میرے نبی نبی تھے۔ تو حضرت نانوتوی نے فرمایا میرے نبی نبی اول بھی ہیں، میرے نبی نبی آخر بھی ہیں۔ پھر اس کی تفصیل میں فرمایا، ایک مثال دے کر فرمایا کہ جیسے پرکار جیومیٹری باکس میں ہوتی ہے، ایک کاغذ پر جب پرکار رکھی جاتی ہے تو جب پرکار رکھی جاتی ہے، پرکار کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک ٹانگ لمبی ایک ٹانگ چھوٹی، جہاں چھوٹی ٹانگ رکھی جاتی ہے اسے مرکز کہتے ہیں، یہ مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ وسابے والا کے لوگوں، کبھی آپ نے دیکھا کہ پہلے لمبی ٹانگ رکھی گئی ہو؟ ہمیشہ پہلے چھوٹی ٹانگ رکھی جاتی ہے۔ اور مقصد کیا ہے چھوٹی ٹانگ رکھنے کا؟ یہ چھوٹی ٹانگ پرکار کی کہ یہ مرکز ہے، پہلے مرکز کی نشاندہی ہوتی ہے، پہلے مرکز بنتا ہے، پہلے مرکز ہوتا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر یہ مرکز ہیں، باقی سب انبیاء یہ شاخیں ہیں، باقی سب انبیاء یہ میرے دوستوں یہ باقی سارے کے سارے نبی وہ دائرہ ہیں، میرے نبی مرکز ہیں، باقی انبیاء شاخیں ہیں، نبوت کی، رسالت کی، حسن کی، اخلاق کی، کردار کی، میرے نبی مرکز ہیں۔ تو مرکز بننے میں پہلے ہوتا ہے، اگر مرکز ہوگا تو پھر دائرہ بنے گا، اگر مرکز ہوگا تو دائرہ بنے گا، اگر مرکز نہیں تو دائرہ بھی نہیں، مرکز ہوگا تو دائرہ بنے گا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں میرے نبی اول بھی ہیں، میرے نبی آخر بھی ہیں، پہلے مرکز بنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب پرکار آ گئی اس مرکز پہ رکھی گئی، اب یہ مرکز دکھنے میں، اب دیکھنے میں یہ مرکز نظر نہیں آتا، اب جب دائرہ بنایا گیا تو دائرہ نظر آتا ہے، جب پرکار سے دائرہ کھینچا گیا تو وہ دائرہ نظر آتا ہے، جب پرکار اٹھائی گئی تو مرکز نظر آتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ دائرہ دکھنے میں پہلے ہے، دائرہ دکھنے میں پہلے ہے اور مرکز بعد میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وجود میں مرکز پہلے ہے، وجود میں مرکز پہلے ہے، ظہور میں مرکز بعد میں ہے۔ بعینی اسی طرح میرے دوستو وجود میں آخر الزمان پیغمبر آدم سے بھی پہلے ہیں، میرے نبی عیسیٰ سے بھی پہلے ہیں، دیکھنے میں وجود میں میرے نبی آدم کا عیسیٰ انبیاء سے پہلے ہیں، دیکھنے میں وجود میں میرے نبی میرے دوستو لوح و قلم سے بھی پہلے ہیں، وجود میں میرے نبی ہر چیز سے پہلے ہیں، آدم کی مٹی سے میرے پیغمبر پہلے ہیں، پانی سے پہلے محمد مصطفیٰ کا وجود ہے، مٹی سے پہلے محمد مصطفیٰ کا وجود ہے۔ تو وجود میں محمد پہلے ہیں، ظہور میں محمد آخر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، قاری ندیم سرور معاویہ کا، قاری ندیم سرور معاویہ کا، نعرہ تکبیر۔ وجود میں مرکز پہلے ہے اور دائرہ وجود میں مرکز پہلے، ظہور میں مرکز بعد میں، وجود میں مصطفیٰ پہلے،
ظہور میں مصطفیٰ آخر، تو میرے نبی اول بھی ہیں، میرے نبی آخر بھی ہیں۔ کبھی کانفرنس کا عنوان حسن مصطفیٰ ہوتا ہے، تو یہ ساری شاخیں ہیں اسی وجود کی، تو امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کی ذات کو بھی سمجھے، امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ ذات نبوت سے پیار کرے، امتی کے لیے لازم ہے وہ ذات نبوت پہ ایمان رکھے، امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کی ذات سے محبت کرے، امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کے مشن سے محبت کرے، امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کے مشن کو سمجھے، امتی کے لیے لازم ہے وہ نبی کے مشن کو مانے، امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کے مشن سے پیار کرے، امتی کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کی جماعت کو سمجھے، نبی کی ذات کو سمجھے، نبی کی ذات کو سمجھے، نبی کی جماعت کو سمجھے، نبی کی ذات سے پیار کرے، جماعت سے پیار کرے، ازواج سے پیار کرے، بنات سے پیار کرے، نبی کی آل سے پیار کرے، نبی کے اصحاب سے پیار کرے۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب قاری صاحب، بہت خوب استاد جی۔ مشن رسالت۔ اور یہاں پہ ایک بات عرض کروں، ایک ہے جشن ولادت اور دوسرا ہے مشن رسالت، جسے مشن مصطفیٰ کہا گیا۔ ایک ہے جشن رسالت اور دوسرا مشن رسالت۔ جشن ولادت اور مشن رسالت، میں کہا کرتا ہوں بھائی اسی تا درمیان والے بندے، ہم تو اعتدال والے ہیں۔ یہ شبیر ٹھیکیدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اندر، ان سے پوچھئے، ابھی کچھ دن قبل ہمارے شہر میں ایک پروگرام ہوا، تو انہوں نے کہا ایک طرف ہم اہل حدیث عالم بٹھائیں گے اور دوسری طرف بریلوی مکتبہ فکر کا بندہ بٹھائیں گے، تقریر آپ کی کروائیں گے۔ میں نے کہا ہمیں یہ قبول ہے، ہم تو بڑے پیار والے ہیں، جہاں سے ایک ہاتھ چھڑائے گا دوسرا پکڑائے گا، جہاں سے ایک چھڑائے گا دوسرا پکڑائے گا۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا ہوں، ایک ہے جشن ولادت، دوسرا ہے مشن رسالت۔ ہمیں جشن ولادت سے بھی پیار ہے، چڑ نہیں۔ جشن ولادت، نبوت کا پیدا ہونا، نبی کا دنیا میں آنا۔ کبھی آپ میں سے کسی نے سنا کہ جبریل کی پیدائش ہوئی، نوری ملائکہ کی ولادت، نوری ملائکہ کا میلاد، اسرائیل اسرافیل کا پیدا ہونا؟ اور یاد رکھیں کہ ولادت میلاد کے لیے بشریت کا تسلیم کرنا بہت لازم ہے۔ ولادت کا عقیدہ بنتا ہی تب ہے جب بشریت کا عقیدہ آ جائے۔ تو پھر کہنا چاہتا ہوں، جشن ولادت سے بھی انکار چڑ۔ جشن ولادت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کی ولادت کا تذکرہ میں نہیں کہتا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی المحند علی المفند، 22واں سوال پڑھیے، اکابرین علماء دیوبند کی تصدیقات کے ساتھ مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا کہ ذکر ولادت عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر میلاد کا تذکرہ کرنا کیا ہے؟ او میاں، میلاد جلسے دا نام نہیں، جلوس دا نام میلاد نہیں ہے، میلادہ پیدا ہونا۔ تو اس کا انکار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ایک ہے جشن ولادت، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ آئیے میں مشن مصطفیٰ کی طرف بڑھ رہا ہوں، چونکہ ہمارے مہمان مولانا شاہد عمران صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، جو ہی وہ سٹیج پہ تشریف لائیں گے
میں انشاءاللہ اس سے پہلے اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں پوری توجہ چاہوں گا، آپ حضرات کی توجہ فرمائیے۔ ایک ہے جشن ولادت، دوسرا ہے مشن رسالت، جسے مشن مصطفیٰ کہا گیا کہ میرے نبی کا مشن کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے جتنے نبی آئے ہیں مشن اللہ نے انہیں بھی دیا ہے، کلمہ اللہ نے انہیں بھی دیا ہے۔ حضرت نوح آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت آدم آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ حضرت ابراہیم آئے ہیں، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ قرآن بڑا پڑا ہے، ہر نبی نے اپنا مشن پیش کیا ہے، اور ہر نبی کا مشن یہ ہے، لوگو اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ یہ 6 نمبروں میں پہلا نمبر ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو مجھے منتظمین کی طرف سے کہا گیا کہ حضرت 6 نمبراں تو باہر نہ جایا جے۔ 6 نمبراں تو میں نے کہا میں پہلے نمبر پہ رہوں گا، اور پہلا ہی نمبر ایسا ہے کہ جس میں سارے ہی نمبر ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی آئے ہیں، انبیاء آئے ہیں، نبی سارے شان والے ہیں، عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں، قدر و منزلت والے ہیں۔ حضرت آدم تا عیسیٰ انبیاء آئے ہیں، ہر نبی آیا، اس نبی کا آنا مبارک ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، جتنے نبی آئے ہیں نبی اوصاف لائے ہیں، نبی معجزات لائے ہیں، نبی کمالات لائے ہیں۔ بڑی عجیب بات حضرت ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو معجزات عطا کیے، کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی نبی کو 2 معجزے، کسی نبی کو 4 معجزے۔ کائنات میں ایک ذات ایسی آئی ہے کہ جس کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ وہ نبی سویا، اس کا سونا معجزہ، وہ نبی جاگا، اس کا جاگنا معجزہ، وہ نبی بولا، اس کا بولنا معجزہ، وہ نبی چلا، اس کا چلنا معجزہ، وہ نبی کلام کرے، اس کا کلام کرنا معجزہ۔ ہاں میرے دوستو، وہ نبی سو جائے، اس کا سونا معجزہ، وہ نبی جاگ جائے، اس کا جاگنا معجزہ، اس کی کتاب معجزہ، اس کی جماعت معجزہ، اس کے اوصاف معجزہ، اس کی عادت و اطوار معجزہ۔ ایک نبی کائنات میں اللہ نے ایسا بھیجا کہ اس نبی کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، قاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر۔ نبی جتنے آئے، توجہ، جب نبی دنیا سے واپس گئے تو نبی کا مشن، نبی اپنی کتاب، نبی اپنی دعوت بھی ساتھ لے گئے۔ یہ اللہ نے امت محمدیہ کو اعزاز بخشا۔ پہلے نبی دعوت دیتے تھے، نبی مشن کی بات کرتے تھے، نبی ہر امت کا نبی وہ اپنا مشن بیان کرتا تھا، اپنا کلمہ پڑھاتا تھا۔ لیکن جب نبی دنیا سے چلا جاتا تو اللہ اور نبی بھیج دیتے، امت کو اجازت نہیں تھی کہ اس نبی کا مشن پھیلاتی۔ انبیاء سچے تھے، نبیوں کی کتابیں سچی تھی۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کے صدقے انہیں اوصاف و معجزات دیے تھے۔ اور یاد رکھیں، کائنات میں 2 طبقے ایسے ہیں جو لوگوں کے منتخب کردہ نہیں ہیں۔ کائنات میں 2 طبقے ایسے ہیں جو لوگوں نے نہیں بنائے، لوگوں نے نہیں انہیں منتخب کیا۔ نمبر 1 طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ اصحاب مصطفیٰ کا۔ یہ اللہ کے منتخب کرتا ہے، لوکاں دے ووٹاں نال نہیں بنے۔ جو لوگوں کے ووٹوں سے بنے نا، کونسلر سے لے کر صدر تک، جو لوگوں کے ووٹ سے بنے وہ لوگوں کے ووٹ سے اتر جاتا ہے عدم اعتماد سے۔ وہ وزیر اعظم ہو تو، صدر ہو تو، جو لوگوں کے ووٹ سے بنا وہ لوگوں کے ووٹ سے اتر گیا۔ جو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آیا وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اتر گیا۔
جو سلیکشن کے ذریعے آیا وہ دوسرے سلیکشن میں چلا گیا۔ کائنات میں دو طبقے ایسے ہیں جنہیں لوگ منتخب نہیں کرتے، لوگوں کی مرضی نہیں، ان میں ایک طبقہ انبیاء کا، دوسرا طبقہ اصحاب مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا انتخاب رب خود کرتے ہیں۔ مولانا عامر صاحب جس طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اللہ نے عالم ارواح میں ایک اسٹیج لگایا ہے، وہاں پہ انبیاء کو بٹھایا ہے، وہاں پر اللہ نے میرے نبی کو بلایا ہے، سارے نبیوں کو سامنے کھڑا کیا ہے۔ پھر میرے رب نے پوچھا، میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ نے سب کو بلا کر بٹھا کر سب کے سامنے اس مجلس کے دلہے کو بٹھایا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، نبیو میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، بصیرت بھی دوں گا، لیکن اقرار کرنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا شاہ عمران عارفی صاحب۔ یار میں لانا چاہتا سی، تو آپ سٹارٹ ہو گئے۔ میں تینوں اشارہ بھی کی جانا کہ مینوں مولانا دا استقبال کر لیندے۔ تو ایسا ڈرائیور ہے آسے پاسے نہیں وینا۔ توجہ، میرا وعدہ تھا سو میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ ایک مشن رسالت ہے، ایک جشن ولادت ہے، اور دوسرا مشن، تھوڑی سی توجہ دے، میں بہت جلدی 1-2 منٹ میں بات مکمل کر لیتا ہوں۔ ایک جشن ولادت ہے، دوسرا مشن رسالت ہے۔ جشن ولادت ہمارا عقیدہ، نبوت کی ولادت علماء دیوبند کا عقیدہ کہ ذکر ولادت عبادت ہے۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، سبھی نے خوشی کی، اور پھر ایک وقت آیا، نبوت نے 40 سال کا عرصہ قوم میں گزارا ہے۔ 40 سال قوم میں گزارنے کے بعد جب اللہ نے نبی کو مشن دے دیا، اللہ نے نبی کو کلمہ دے دیا، اللہ نے نبی کو ایک مشن دے دیا، میرے پیغمبر نے فران کی چوٹی پہ ساری قوم کو جمع کیا ہے۔ قوم کو جمع کر کے میرے نبی نے ان کے سامنے مشن رکھا ہے، جسے مشن رسالت کی کہا جاتا ہے۔ نبی نے ساری قوم کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، لوگو کیا تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ہم نے سچا پایا، سچا پایا، کردار کا سچا پایا، وعدے کا پکا پایا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اچھا پھر میں تمہیں مشن دیتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے مشن دیا، ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ نبی کا مشن تھا۔ پھر طبقے 2 ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے جشن ولادت کی خوشی تو کی تھی، جس نے صوبیہ کو آزاد تو کیا تھا، پکوان تو تیار کیے تھے، یہ مشن، یہ جشن والا طبقہ تھا۔ یہ 2 طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ وہ تھا جس نے نبوت کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کیا تھا، اور دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جس نے نبی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن جب نبی نے مشن دیا انہوں نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں۔ تو 2 طبقے ہو گئے۔ انکار کرنے والا طبقہ ابو جہل کی قیادت میں کھڑا ہو گیا، اور اقرار کرنے والا طبقہ ابو بکر کی قیادت میں کھڑا ہو گیا، اور آج تک ابو بکر کی قیادت میں کھڑا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ابو بکر ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ تو مشن رسالت قیامت تک باقی رہے گا۔ پہلی امتوں کا مشن نبیوں تک تھا، اس نبی کا مشن قیامت تک ہے۔ نبی کے بعد نبی کا امتی میرے دوستو اس مشن کو پھیلائے گا، یہ تا قیامت زندہ و جاوید رہے گا۔ اللہ سے دعا التجا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس مشن پہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔